خاتمے کے لیے ہیں، جو اندھیرا تیرے سینے میں کھڑا ہوا ہے اس کے لیے یہ روشنی ناکافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کو الحمدللہ اتفاقی بات ہے۔ میرے محترم، اب جہالت کی تاریکی کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ یہ روشنی ناکافی، آپ نے خود کہہ دیا، میرے ساتھ کہہ دیا الحمدللہ، یہ روشنی کافی نہیں ہے، بالکل کافی نہیں۔ اب اندر سے اندھیرے کو نکالنا ہے تاکہ اندر چھپے ہوئے حقائق کھل جائیں، علم کھل جائے، عقائد کھل جائیں، عبادات کھل جائیں، معاملات کھل جائیں، اخلاقیات کھل جائیں۔ اس کے لیے روشنی چاہیے۔ سنو، اس کے لیے جس روشنی کا اہتمام کیا گیا ہے وہ علم کی روشنی۔ وہ کس کی روشنی؟ علم کی روشنی۔ علم کی روشنی۔ سارے بات کو قابو سے لیں، سمجھو بات کو۔ جہالت کی تاریکی کے خاتمے کے لیے یہ ظاہری روشنی کافی نہیں ہے، علم کی روشنی۔ اور سنو، میں علم کو 3 طرح سے بیان کرتا ہوں، 3 طرح سے۔ تو یہاں کون سا علم ایسا ہے جو جہالت والے اندھیرے کا خاتمہ کرے گا؟ کون سا علم ہے؟ میں 3 علم کو بیان کرتا ہوں۔ کتنوں کو؟ 3، تاکہ دھوکہ کسی کو بھی نہ رہے۔ میرے محترم، ایک علم ہے علم لغت۔ کیا؟ میں اس کا وضاحت کروں گا، گھبرانا نہیں ہے۔ علم لغت ہے، اور لغت کا معنی ہے بولیاں۔ اور ہم لوگ آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں نا، آپ نے روزمرہ کے معاملات سمجھاتے ہیں تو یہ بولیوں کے ذریعے ہے نا، یہ بھی ایک علم ہے۔ اس کو علم لغت کہتے ہیں ہم اس کو، اور آپ حضرات بولیاں کہتے ہیں، فلانا فلانی بولی بولتا ہے، فلانا فلانی بولی بولتا ہے۔ تو میں لفظ اگرچہ لغت کا بولا ہے لیکن اس کی وضاحت کر دی ہے، اب تو کوئی اس میں لغت کا ہے۔ اور یہ علم چھوٹا سا علم ہے لیکن ہے ضروری۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور تھوڑا وہ ہوش سنبھالتا ہے تو اپنے والدین کی باتوں کو سنتا ہے، اور سنتا کیا ہے؟ اپنے دل دماغ میں اس کو نقش کرتا ہے۔ اماں نے کیا بولا، بابے نے کیا بولا، اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے۔ پھر چند مہینوں کے بعد وہ انہی باتوں کو جو اس کے دماغ میں نقش تھیں اپنی زبان کے ساتھ وہ بولنا چاہتا ہے۔ گو کبھی زبان صاف چل پڑتی ہے، کبھی زبان توتلی ہوتی ہے، کبھی وہ دودھ کو ددو کہہ کر پکارتا ہے، فیٹر کو کسی اور انداز سے وہ بیان کرتا ہے، اپنی اماں کو وہ کبھی مما کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، بابے کو بھی کچھ انداز سے بولے گا، اپنے قرب و جوار والوں کا بھی اس کے سامنے نام آتا چلا جائے گا اور وہ پکارے گا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اور دماغ میں یہ قوتیں مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اور یہی بچہ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو اپنے ماحول کی باتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ باہر پھیل جائے گا، یہ محلے میں جائے گا، گلیوں میں جائے گا، کوچوں میں جائے گا، بازاروں میں جائے گا، بازاروں کی چیزوں کے نام لے گا، چیزوں کے نام کو بولے گا، اپنی بات کو سمجھائے گا کہ میں گھر سے اس لیے آیا تھا، میں تیل لینے کے لیے آیا، میں دودھ لینے کے لیے آیا، میں سبزی لینے کے لیے آیا، میں گوشت لینے کے لیے آیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اپنے ماحول میں اس کے دل میں ڈالے گئے تھے، قوم نے بولے تھے، والدین نے بولے تھے، عزیزوں نے بولے تھے، اس کے ذہن میں وہی نقش ہوتے رہے۔ اللہ نے قوت عطا فرما دی، اب اس لائق ہو گیا ان الفاظ کو زبان پہ لا کر اپنے دل کی بات کو آپ کے سامنے پیش کرے۔ اس کا نام کیا؟ اس کو آپ جتنا مرضی پھیلاؤ، پھیلتا جائے گا، پھیلے گا۔ لیکن یہ علم ابھی کم درجے کا علم ہے۔ یہ صرف اتنا بتائے گا کہ باہر کی چیزوں کے نام کیا ہیں، یہ کرسی ہے، یہ صف ہے، یہ قالین ہے، یہ فلاں، اتنا بتائے گا۔ لیکن یہ کیسے بنائی گئی؟ میرے سامنے سفیدے کا درخت، میں نام تو لے لیا، اب اس میں کیا خاصیات ہیں
اس کی طبیعت میں ہم کیا کچھ بنا سکتے ہیں، کیا کچھ لے سکتے ہیں، اس کا کیا فوائد ہم کو حاصل ہوں گے، اس میں جب آپ چلیں گے اب ایک اور علم شروع ہو جاتا ہے جس کا نام علم المادیات ہے۔ سارے بولو کیا نام بھائی؟ علم المادیات ہے۔ میں اس کو کھول دوں، علم المادیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائنس کا علم ہے۔ آپ نے پتھر پہ محنت کی، موتی بنا دیا، ہیرا بنا دیا۔ آپ نے پتھر پہ محنت کی، کوئی شے بنا دی، اینٹ بنا دی۔ آپ نے درخت پہ محنت کی، اس سے کرسی بنا لی، اس سے میز بنا لیا۔ آپ نے لوہے پہ محنت کی، اس کو پگھالا، اس سے گارڈن کو بنایا اور کھڑکیوں کو بنایا۔ آپ نے سونے پہ محنت کی، چاندی پہ محنت کی، مٹی پہ محنت کی، ہواؤں پہ محنت کی، پانی پر محنت کی۔ الغرض کائنات میں پھیلے ہوئے جتنے بھی چیزوں کے نام تھے، آپ نے اس ہر چیز کے پاس پہنچ کر اس کی طبیعت کا جائزہ لیا، اس کا موازنہ کیا، اس کے مزاج کو پرکھا۔ آپ کو نظر آ گیا اس میں یہ تاثیر ہے، یہ خاصیت ہے، میرے یہ فائدے کے لیے یہ فائدہ بھی اس سے مجھے حاصل ہوگا۔ اس ساری کا نام ہم علم المادیات کہتے ہیں، اور آج کے ماحول میں اس کو سائنس کہتے ہیں۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ اب پھیل جاؤ، ذرا کائنات میں پھیل جاؤ۔ ایک درخت لے لو آپ، اس سے کڑیاں بن رہی ہیں، گارڈر بن رہے ہیں، پھٹے بن رہے ہیں، فرنیچر بن رہا ہے۔ یہ ساری سائنس ہے، سائنس ہے۔ توجہ ہے؟ یہ دو علم آ گئے۔ ذرا سنو، علم لغت اور علم مادیات۔ پہلا علم ذرا تھوڑا تھا، یہ اگلا علم اس سے بڑا آ گیا۔ اس نے علم لغت کو بھی ساتھ چلا دیا اور ساتھ ساتھ چیزوں کے حقائق اور مزاج کو بھی کھول کے رکھ دیا۔ اب ذرا بات کو سننا توجہ کے ساتھ۔ یہ جو دو علم ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک قوم کو عطا فرمایا۔ کیا عربی، کیا عجمی، کیا پاکستانی، کیا ہندوستانی، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا آزاد، کیا غلام، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی بولی موجود ہے، اور ہر ایک کسی نہ کسی کام کا ماہر ہے۔ کوئی کاشتکاری میں ماہر ہے، کوئی صنعت کاری میں ماہر ہے، کوئی تجارت میں ماہر ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے۔ علم مادیات پھیلا ہوا ہے اور ہر قوم جانتی ہے، ہر علاقہ جانتا ہے، وہ بولیاں بھی بولتے ہیں، وہ کام کاج بھی کرتے ہیں، سب میں یہ کام پھیلا ہوا ہے، اور اب بھی پھیلا ہوا ہے، اب کے بعد بھی چلتا رہے گا جب تک دنیا قائم ہے۔ قیامت کی صبح تک یہ دونوں علم برابر چلیں گے، بولیاں بھی بولی جائیں گی، دنیا کام کاج بھی کرے گی۔ اس کائنات کو آباد کرنے کے لیے بڑے سائنسدان آتے رہیں گے، فلاسفر آتے رہیں گے، کائنات کو سنبھالنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا اور ہوتا رہے گا۔ تو اب بھی موجود ہے، آئندہ بھی۔ تو میں ذرا اب اس کو تھوڑا سا لے جاتا ہوں پیچھے کی طرف، کہ جب یہ دونوں علم اب موجود ہیں، اب کے بعد بھی ہوں گے، تو کیا یہ ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ اب سے پہلے بھی تھے؟ اب سے پہلے بھی لوگوں نے بولیاں بولی تھیں، کاریگریاں دکھائی تھیں، صنعت کاریاں دکھائی تھیں، وہ سائنسدان بنے تھے، وہ مادیات محنت کر گئے تھے۔ میں پیچھے کو لے جاتا ہوں، 100 سال پہلے چلے جاؤ، 200 سال پہلے چلے جاؤ، 1000 سال پہلے چلے جاؤ، 1400 برس پہلے چلے جاؤ، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ ابھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے بھی پہلا زمانہ آپ چلے جائیں، وہاں یہ دونوں علم موجود تھے۔ علم لغت بھی تھا، علم مادیات بھی تھا، لوگ بولیاں بولتے تھے، لوگ کاروبار کرتے تھے، لوگ صنعت کار بھی تھے، لوگ کاریگر بھی تھے، لوگ کاشتکار بھی تھے، وہ تاجر بھی تھے، بلکہ وہ فن مہارت کے بڑے ماہر تھے، اور فصاحت اور بلاغت اور بولیوں میں صفائی اور گویائی ان کے گھر کی بات تھی۔ قصائد لکھے ہوئے، تاریخ موجود ہے، لغت پہ کتابیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ تو میں اب پوچھتا ہوں، میں نے گزارش یہ کی تھی کہ ایک جہالت کی تاریکی ہے، اس کو اگر کوئی شاید
ختم کر سکتی ہے تو وہ علم کی روشنی ہے۔ اب میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ یہ دو علم ہر دور میں رہے، ہر قوم کے پاس رہے، ہر علاقے میں رہے، عرب میں رہے، عجم میں رہے، یہاں بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے۔ تو اگر یہ دو علم سینے سے جہالت کا خاتمہ کرتے ہوتے تو وہ زمانہ جہالت کہلایا کیوں ہے؟ یہ سوال ہے۔ وہ کیوں کہلایا؟ حالانکہ علم میں لغت موجود ہے، علم میں مادیات موجود ہے۔ اور ایک بات کہوں، ذرا توجہ میری طرف رکھیں۔ جب آدمی سیدھے راستے کو نہیں جانتا نا تو اس وقت دائیں اور بائیں گرنا ہوتا ہے۔ توجہ کرو، جب نہیں جانتا اس کا نام جہالت ہے، اور جب دائیں اور بائیں گرے گا اس کا نام ضلالت ہے، اور جب اپنے گرنے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی ساتھ گرائے گا اس کا نام اضلال ہے۔ کیا ہے؟ بنیاد کیا بنی تھی؟ جہالت بنی تھی، جہالت سے ضلالت ہے اور ضلالت سے اضلال آیا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب امت کے افراد سے علم اٹھ جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، تو لوگ جہلاء کے پاس جائیں گے، جن کے پاس علم نہیں ہوگا، شرع نہیں ہوگی، وہ ان کو غلط فتویٰ بتائیں گے، خود بھی گمراہ بن گئے اور ان کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ بخاری میں کھڑا ہے۔ سستی پیدا ہو رہی ہے بزرگوں۔ میں تو مدرس آدم بھائی، میں تو ایسے لڑکوں کو کہتا ہوں بھائی اللہ رحمت کریں گے، کیوں منہ کھول رہے ہو بھائیو؟ توجہ کرو میری طرف نا۔ یہ سستی ہے کہ سبق میں جمائی آ جائے۔ میدان جہاد میں تو سکون ہے، لیکن سبق میں ایسا نہیں ہے۔ میں نے کیا گزارش کی؟ یہ دو علم اگر یہ اس تاریکی کے لیے خاتمے کا باعث ہوتے تو جہالت پیدا نہ ہوتی۔ جہالت پیدا ہو چکی، وہ زمانہ جہلیت کہلا چکا، تب بھی یہ دونوں علم موجود تھے، جہالت کو ختم نہ کر سکے۔ تو اب میں کہہ سکتا ہوں نا، اگر کوئی علم جہالت کا خاتمہ کر سکتا ہے، اندر سے صفائی کر سکتا ہے، باہر سے آلودگیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے، تو وہ تنہا اور تنہا اور تنہا علم نبوت ہے۔ علم نبوت۔ جب وہ علم آیا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اور یہ علم میں انبیاء سابقین کی طرف نہیں جا رہا، ہر پیغمبر پاک علیہ السلام نے اپنی قوم کو علم عطا فرمایا، فہم عطا فرمایا، شریعت دی ہے، ہر نبی کامیاب گیا۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہالت کا پھیلاؤ آ چکا تھا، جہالت کا شیوع تھا، طریقیں چھا چکی تھیں پوری دنیا میں۔ کوئی ایک انسان بھی توحید یزداں کا قائل نہیں تھا، ہر جگہ پر بد اعتقادی تھی، بد معاملگی تھی، بے مزگی تھی، ہر جگہ تاریکی تھی۔ تو 610 عیسوی میں، کہو سبحان اللہ، 610 عیسوی میں غار حرا سے آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے، 10 عیسوی، پورے 610 سال کے بعد، اتنا لمبا زمانہ جہالت کا، غار حرا سے طلوع ہوتے ہیں، آفتاب نبوت آ گئے۔ اب توجہ ذرا، میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کی روشنی کی ضرورت ہے، ایک شمس کی روشنی کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ صاف بات نظر آئے گی۔ بالکل یہاں بھی یہی بات فٹ کر لی جائے کہ ادھر آفتاب نبوت طلوع ہو چکا تھا، ادھر ان کی بصیرت بھی کام کر رہی تھی، ادھر اندر روشنی موجود تھی، صرف دبی ہوئی تھی۔ ضرورت اس بات کی تھی ذرا روشنی اس پہ ڈالی جائے، یہ جاگ پڑے گی، یہ اٹھ آئے گی۔ تو سنو، آفتاب نبوت کی روشنی میں جب سینوں نے اپنی بصیرت کو پیش کیا تو پھر سینے آباد ہوئے، جہالت کا خاتمہ ہوا، اندر اعتقاد آئے، بہر عبادت آئی، معاملات آئے، اخلاقیات ہے، یہ ماحول بنتا گیا جن کے بارے خدا پاک نے اب قرآن کریم میں اعلان کر دیا، مفلحون، فائزون، یہ کامیاب بیٹھے۔
وہی جو پہلے جاہل تھے، نہ جانتے تھے، جب آمنہ کے لخت جگر نے آ کے فرمایا لوگوں اس طرف آ جاؤ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، اللہ نے نقد انعام یہ عطا فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب۔ اور صرف ان کی بات نہیں کی بلکہ رہتی دنیا کے انسانوں کو بتایا ایسے بن کے آؤ گے تو کامیاب ہو، ایسے بن کے آؤ گے تو کامیاب ہو، اپنی مانی کر کے آؤ گے تو ناکام ہو۔ ادھر جوڑا کو پلے پہ رہے بھائی، ادھر جوڑا، ادھر جوڑا، ایک بصیرت، ایک آفتاب نبوت کی روشنی جب یہ ملاپ کھاتی ہیں، اب سینوں میں کیا پیدا ہوا؟ روشنی پیدا ہوا، نور پیدا ہوا، علم آیا۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ پیدائش مبارک سے زمین و آسمان چمکے تھے، پیدائش مبارک سے شام کے محلات چمکے تھے، پیدائش مبارک سے یہودیوں پہ ماتم کی صف بچھی تھی، لیکن رسالت مبارک سے انسانوں کے سینے چمکے۔ آج جگہ جگہ میلاد کی بات ہے، تسلیم ہے، مبارک ہے، عظمت ہے، میلاد کی بات ہے، لیکن میرے محترم میلاد کی برکات اپنے مقام پر، لیکن حضور کی ولادت کی خصوصیات ان کے ساتھ خاص ہیں۔ ہاں یہ بھی قابو رکھو، ولادت کی برکات مسلم ہیں، تسلیم ہیں، لیکن ولادت کی خصوصیات بھی تو حضور کے ساتھ خاص ہیں نا۔ ولادت حضور کے ساتھ خاص ہے، رسالت محمد سب کے لیے۔ آج رسالت کی بات کوئی نہیں کرتے، ہر بندہ منمانی کرنا چاہتا ہے، ہر بندہ اپنی راہ لینا چاہتا ہے۔ سنو، بنیاد میں جہالت کھڑی ہے، آگے بڑھو گے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، اور ان کی گمراہی کا باعث بن جاؤ گے۔ واپس آ جاؤ، علم نبوت کو حاصل کرو، علم شریعت کو حاصل کرو، پیغمبر پاک کی سیرت کو حاصل کرو۔ امام بخاری صاحب رحمہ اللہ نے ایک بخاری شریف میں عنوان قائم کر دیا کہ لوگوں اگر تم بڑے بن چکے ہو اور ابھی تک علم نبوت کی طرف نہیں ہے، اب آ جاؤ، وقت موجود ہے، ذہن موجود ہے، عقل کام کرتی ہے، قوہ موجود ہیں، ادھر آ جاؤ، اب بھی وقت باقی ہے اگر ابھی تک نہیں آئے تو۔ بخاری سے کہہ رہے اور پھر اس پہ ایک واقعہ بیان کر۔ بخاری سے ماشاءاللہ بادشاہ ہے بھائی، بات سے بات نکالنے کے، ایک واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت ٹائم کیا ہوگا جی؟ بس میں ختم کرتا ہوں، اللہ جائے خیر، میں مضمون سمیٹ گیا الحمدللہ۔ میرے محترم، امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے ایک باب قائم کر دیا کہ بڑے ہو گئے ہو تب بھی کیا کرو؟ علم سیکھو، علم سیکھو، علم نبوت، علم شریعت۔ تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبر تھے، بڑے تھے، اور پیغمبر سے بڑا ہوتا کون ہے بھائی؟ بڑے تھے، اپنی قوم میں واعظ فرما رہے تھے، اور واعظ پھر پیغمبر کا تھا، تاثیر کر گیا سینوں پر، تاثیر کر گیا۔ تو کسی نے کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا آپ سے کوئی بڑا عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے میدان میں کہہ دیا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ بات بالکل برحق تھی، لیکن خدا پاک کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا پیغمبر ہے، میرے ہر وقت مشاہدے میں رہتا ہے، آج وہ یوں کہتا کہ ہاں ہاں مجھ سے بڑا وہ ہے، وہ عالم ہے، مجھ سے بڑا عالم ہے۔ اتنی بات پیغمبر نے کہہ دی ہے کہ میں بڑا عالم ہوں۔ بس خدا پاک نے فرمایا اچھا موسیٰ علیہ السلام جاؤ علم حاصل کرو۔ اب بخاری سے فرمایا دیکھو موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے، قوم کے نبی تھے، رسول تھے، بڑے تھے، لیکن اس بڑائی کے ہوتے ہوئے اللہ کا پیغام آ گیا کہ موسیٰ جاؤ میرے خضر کے پاس جا کر علم کو حاصل کرو۔ تو یہاں سے بتانا چاہتے عمر بڑی ہو جائے، حتیٰ کہ کمر کبڑی ہو گئی، اور ابھی تک اعمال نہیں آئے، علم نہیں آیا، فہم نہیں آیا، فراست نہیں آئی، عقیدہ نہیں آیا، جاؤ مدارس موجود ہیں، علماء موجود ہیں، صوفیاء موجود ہیں، زہاد موجود ہیں، متقین موجود ہیں، ان کے پاس جا جا کر اپنے اندر روحانی امراض کا خاتمہ کرو، جہالت کی طریقے کو ختم کرو، اور علم کی روشنی میں آ جاؤ۔ اب ذرا بات کو سمجھیں کہ علم
یہ جہالت کی تاریکی کا خاتمہ ہے۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ ہاں اس کی تو مقام ہونا چاہیے نا۔ فرمایا میں صفہ قائم کر کے جا رہا ہوں، کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صفہ قائم کرتا ہوں، ان میں میرا علم سینے سے سینوں میں منتقل ہو رہا ہے، اور کل کو یہی معلم بن کے بیٹھیں گے، میرے علم کو اپنے سینے سے آگے منتقل کریں گے، وہ معلم بن کے بیٹھیں گے، ان کے سینوں میں جو علم آیا تھا اس کو اپنے شاگردوں میں اتار دیں گے، سینے بدلتے رہیں گے، بات محمد عربی کی ہوگی۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں یہ آئینہ ہے، عکس لیتا ہے، یہاں اس نے عکس لے لیا، اور جب یہی آئینہ ایسے کریں گے عکس آگے دے گا، آگے ایک اور آئینہ موجود ہوگا، اس سے عکس لے لے گا، پھر آپ اس کو ادھر کر دیں گے، اس سے آگے ایک اور آئینہ موجود ہوگا، اس سے عکس لے لے گا۔ محترم بات وہی ہے، صرف سینے آگے بدل رہے ہیں، بات وہی ہے۔ تو بات آ کھڑی ہوئی مدارس پر، خانقاہوں پر۔ میں اہل محلہ سے درخواست کروں گا، قرب و جوار والوں سے کہوں گا، یہ علمی مجالس ہیں، مساجد کے ماحول، مدارس کے ماحول، خانقاہوں کے ماحول، ان میں آ جاؤ، زہر بھی سمر جائے گا، باطن بھی بن جائے گا، عقیدہ بن جائے گا، عمل بن جائے گا، جہالت کی تاریکی اور اندھیرے سے ہم نجات پا جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور پاک علیہ السلام سے سچی محبت بخشے، آپ کی اطاعت بخشے، آپ کی توقیر بخشے، آپ کی تعظیم بخشے، اور آپ کی رسالت اور آپ کی سنت کو اپنانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔